الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت چل رہی ہے. گزشتہ کل ہم نے معراج کے واقعے کے بارے میں سنا تھا کہ مکہ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا اور مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر 7 آسمانوں تک کا سفر ہوا. اب یہاں سے آگے کا سفر 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جس طریقے سے دنیا میں مکہ المکرمہ میں کعبہ ہے، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، ٹھیک اس کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، اللہ کا ایک گھر ہے. جیسے کعبہ کا انسان چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ویسے بیت معمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور 70,000 یعنی 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ طواف فرشتوں کا قیامت تک چلتا رہے گا، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آ گئی قیامت تک دوسری باری اس کی نہیں آئے گی. اتنے فرشتے اللہ رب العزت کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے پھر وہاں سے اور آگے سفر کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں سے آگے چلے تو ایک میدان میں قلم تقدیر کی آوازیں سنائی دی. یعنی ہماری جو تقدیر ہے، نصیب جس کو ہم کہتے ہیں، مقدر، وہ لکھنے پر جو قلم معمور ہے، جو قلم تقدیر لکھنے کا کام کر رہے ہیں، اس کی آوازیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی معراج کے سفر میں. اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے. سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کا درخت، لیکن یہ ہماری دنیاوی بیری کی طرح نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق بڑا عجیب و غریب اور عظیم الشان بیری کا درخت تھا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اس پر اللہ رب العزت کے پروانے، سونے کے پروانے بیٹھے ہوئے تھے. الگ الگ رنگ کے، قسم ہا قسم کے رنگ کے پروانے آتے اور جاتے تھے. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ اصل میں ایک جنکشن ہے، ایک اسٹاپ ہے. آسمان سے جتنے بھی احکامات نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے عرش سے جو فرمان اترتے ہیں، ان کا پہلا اسٹاپ سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا آ کر احکامات رک جاتے ہیں. اس کے بعد جن جن فرشتوں کے متعلق جو جو احکام ہوتے ہیں وہاں سے تقسیم ہوتے ہیں. جس فیلڈ کا، جس لائن کا جو فرشتہ ہوتا ہے، وہ احکام وہاں سے تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو اوپر سے آنے والے احکامات کے لیے بھی ایک اسٹاپ ہے، اور یہاں سے بندوں کے جو اعمال اوپر جاتے ہیں وہ بھی پہلے سدرۃ المنتہا پر رکتے ہیں، پھر اعمال اوپر چڑھتے ہیں. تو گویا سدرۃ المنتہا ایک جنکشن ہے، ایک اسٹاپ ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اوریجنل شکل میں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، پر 600 پر، اور بہت بڑا جسم، عجیب و غریب شان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 27ویں پارے میں سورہ نجم میں، 26ویں پارے میں سورہ نجم میں اس کا تذکرہ ہے. عند سدرۃ المنتہا،
سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اب یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو دنیا سے ساتھ میں تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ساتھ میں تھے، لیکن سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میرا یہاں تک ہی اسٹاپ تھا، اب اس سے آگے بڑھنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے اور مجھے اجازت بھی نہیں ہے، اب یہاں سے آپ آگے تشریف لے جائیں۔ دیکھیں انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بشر کامل ہے، لیکن جب انسان بنتا ہے تو وہ فرشتوں کو بھی اوورٹیک کرتا ہے۔ فرشتے وہاں رک گئے لیکن انسان آگے پہنچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک پہنچے، اللہ رب العزت کے عرش تک پہنچے، وہاں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، اللہ رب العزت کو دیکھا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی عز وجل، میں نے معراج کے سفر میں میرے رب کو دیکھا، دیدار ہوا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت النور الاعظم، میں نے بڑے نور کو، نور اعظم کو دیکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب یہاں بعض لوگوں کا اعتراض ہے، سوال ہے کہ قرآن میں تو یوں آیا ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے، لا تدرکہ الابصار، دنیاوی آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی، وہو یدرک الابصار، اللہ سب کو دیکھتا ہے لیکن اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کیا؟ اعتراض، اور اعتراض میں دلیل کے طور پر قرآن کی آیت، کہ قرآن خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، جنت میں دیکھیں گے۔ اب اس اعتراض کا ہم جواب دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو جو دیکھا ہے وہ جنت میں دیکھا ہے، اوپر کی دنیا میں دیکھا ہے، اوپر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ دنیاوی اور زمینی ماحول میں نہیں دیکھا ہے۔ قرآن جو کہتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ یہاں کی آنکھوں کا انکار کرتا ہے کہ دنیاوی آنکھیں اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن حضور نے تو زمین پر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا بلکہ اوپر کی دنیا میں کیا ہے۔ عالم بدل گیا، احکام بدل گئے، تو یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ باقی حدیث میں خود ہے کہ جنت میں جنتی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم سورج کو دیکھتے ہو یا 15ویں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو اور اس میں کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، اس طریقے سے تم اللہ رب العزت کا دیدار کرو گے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جنتیوں کو اللہ کے دیدار کے سامنے دوسری تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوگی کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل تو یہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مزے لوٹتے ہوں گے، پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ کچھ باقی ہے؟ جنتی کہیں گے نہیں، سب مل گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک چیز باقی ہے، پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے، تو جنتی جنت کی دوسری تمام نعمتوں کو بھول جائے گے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت اور بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اور اسٹینڈ اس مسئلے میں یہی ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، بلکہ بخاری کی روایت میں تو ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور جو کوئی یہ کہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ روایت ہے۔ ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمانا چاہتی ہے کہ زمین کی حالات کے اندر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ماں عائشہ کا موقف اور اسٹینڈ ہمارے خلاف نہیں ہے، اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ زمینی حالات میں رہ کر کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور نے تو اللہ کو دیکھا ہے اوپر کے عالم میں، لہذا یہ اشکال یہاں پر ختم ہوا۔ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی، بات چیت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو پھر عرش پر اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو عرش معلیٰ پر ہے،
ایک جگہ پر ہے اللہ تعالیٰ، ایسا ہوا نا عرش کے اوپر ہے، لیکن یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار عرش پر ہوا، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ویسے تو اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اپنی تجلی بھی تو بندوں کو دکھانی ہے، اپنے بارے میں تو کچھ دکھانا ہے، اس لیے وقتی طور پر اللہ رب العزت کا دیدار عرش معلیٰ پر کروائے گئے، ورنہ اللہ رب العزت تو ہر جگہ پر، ہر جگہ۔ خیر، جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب، آپ زمین سے آئے ہیں، میری ملاقات کے واسطے آئے ہیں، بتاؤ تو ذرا ہمارے لیے ہدیے میں کیا لائے، تحفے میں کیا لائے۔ آدمی جب اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اپنے چاہنے والوں کے پاس جاتا ہے تو کچھ ہدیہ لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سامنے چل کر پوچھا کہ نبی جی بتائیے کیا لائے ہدیے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تین جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ کے پیش کیے کہ میں کیا لایا؟ التحیات للہ، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا۔ التحیات للہ، میری زبان کی تمام عبادتیں تیرے واسطے ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری زبان سے میں جتنی طرح کی عبادتیں کرتا ہوں وہ تمام عبادتیں تیرے واسطے، زبانی تمام عبادتوں کا تحفہ تیرے واسطے، کسی اور کے واسطے نہیں۔ التحیات للہ والصلوات، اللہ کے نبی اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بدن سے جتنی عبادتیں ہوتی ہیں، یعنی بدنی تمام عبادتیں بھی تیرے واسطے۔ والطیبات، اور میں مال کے ذریعے جتنی بھی عبادتیں کر سکتا ہوں، یعنی مالی تمام عبادتیں وہ بھی صرف اور صرف تیرے واسطے، زبانی عبادتیں بھی تیرے واسطے، بدنی اور جسمانی عبادتیں بھی تیرے واسطے، اور مالی عبادتیں بھی تیرے واسطے۔ دیکھو تین ہدیے پیش کیے، تین تحفے پیش کیے، تو اللہ رب العزت نے تین انعامات بھی دیے، وہ بھی التحیات کے اندر ہی ہم پڑھتے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ دھیان سے پڑھیں گے تو دھیان بھی لگے گا۔ تین ہدیے حضور کی طرف سے تو تین انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے۔ حضور کا پہلا تحفہ تھا التحیات للہ، ہماری تمام زبانی عبادتیں تیرے واسطے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں انعام دیا السلام علیک ایھا النبی، کہ نبی جی تو نے زبانی عبادتوں کو میرے واسطے کر دیا تو میں بھی زبان سے تجھ پر سلام کرتا ہوں، السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ رب العزت سلام کر رہے ہیں۔ پہلے تحفے کے بدلے میں اللہ کی طرف سے پہلا انعام۔ والصلوات، دوسرا تحفہ تھا جسمانی تمام عبادتیں یا اللہ تیرے واسطے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ورحمت اللہ، بدنی عبادتوں کا جو تحفہ تم نے پیش کیا اس کے بدلے میں میری طرف سے انعام میں رحمت، کہ نبی جی آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور تیسرا تحفہ تھا والطیبات، مالی لائن کی جتنی عبادتیں ہیں، چاہے حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ تمام اللہ کے واسطے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں کیا کہا؟ انعام کیا دیا؟ وبرکاتہ، کہ مالی عبادتوں کے بدلے میں میری برکت تمہارے شامل حال رہے۔ امت کو تین چیزیں مل گئی انعام میں۔ اللہ کی طرف سے سلام ملا نبی کو، سلامتی نبی کے واسطے امت کو مل گئی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ملی، نبی کے واسطے امت کو بھی رحمت مل گئی۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرا انعام ملا تھا برکت، اور نبی کے واسطے سے برکت امت کو بھی مل گئی۔ اب دھیان دے ذرا، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، الہا تیری رحمت کے دروازے میرے سامنے کھول دے۔ اس کا کنیکشن کیا ہے؟ اس کا کنیکشن معراج کے ساتھ اور التحیات کے ساتھ ہے، کہ معراج کے وقت جیسا کہ ابھی ہم نے سنا، اللہ نے کہا تھا کہ تمہاری بدنی عبادتوں کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں تمہیں رحمت دوں گا۔ اب ہم مسجد میں آ رہے ہیں، بدنی عبادت کرنے کے واسطے آ رہے ہیں، جسمانی عبادت یعنی نماز پڑھنے کے واسطے آ رہے ہیں، تو ہم اللہ سے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ جو رحمت کا وعدہ ہے بدنی عبادت پر، وہ رحمت مانگنے آیا ہوں، ذرا دے دینا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمت، نماز پڑھ لی، اس کے بعد ہم جا رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، اس وقت ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک،
کیونکہ اللہ نے برکت کا بھی تو کہا تھا کہ میں برکت دوں گا تمہارے مالوں میں۔ اب آدمی مسجد سے نکلے گا، قرآن ہماری ہدایت کرتا ہے، ہمیں راستہ بتائے کہ مسجد سے نکل کر کہاں جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو، جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہی جائے تو کام دھندا کاروبار سب چھوڑ کے مسجد میں آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اچھا آ گئے، نماز پڑھ لی، خطبہ سن لیا، سنت نوافل سب پڑھ لی، اب جا رہے ہیں تو کہاں جاؤ گے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب گھر جا کے سو مت جاؤ، اب بازار میں جاؤ، بازار میں جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اللہ کی روزی تلاش کرو۔ قرآن سکھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر قیلولہ کرنا ہے، کھانا ہے اور آپ گئے، ٹھیک ہے، باقی کاروبار جمعہ کی نماز کے بعد چالو رکھو، اس میں برکت ہوگی۔ اب آدمی مسجد سے نکل رہا ہے تو دعا پڑھ رہا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ الہ تو نے ہی کہا تھا کہ نماز کے بعد کاروبار میں جانا ہے، روزی روٹی کمانے کے لیے جانا ہے، میں جا رہا ہوں، تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں کہ روزی میں برکت دینا۔ یہ تعلقات دعاؤں کے اتحیات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کے ساتھ یہ سب گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 بڑے بڑے تحفے دیے، اس کے بارے میں تو انشاءاللہ آئندہ کل بات کریں گے، اور آئندہ کل یہ معراج کا جو چیپٹر ہے وہ انشاءاللہ کلوز کر دیں گے۔ پھر حضور نے جنت کا بھی دیدار کیا، اس کے کچھ احوال بیان کیے امت کے سامنے، جہنم کا بھی دیدار ہوا، اس کے کچھ حالات بھی لوگوں کے سامنے بیان کیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کل پڑھیں گے۔ یہ جو آیت پڑھی گئی پہلی، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس میں پہلا لفظ ہے سبحان، یعنی اس کا ترجمہ ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی خامی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ جب کوئی بندہ کہتا ہے، اللہ رب العزت کو سبحان اللہ کہنا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ رب العزت زندگی بھر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ پر اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیں۔ ہم نماز میں جب رکعت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد سب سے پہلا لفظ یہی بولتے ہیں سبحانک اللہم، ثنا جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، نماز کی شروعات بھی سبحانک اللہم سے، پھر اللہ کے سامنے جھکے رکوع میں، وہاں بھی ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ جب سجدے میں جاتے ہیں، نماز کی روح سجدہ ہے، نماز میں سب سے اصل چیز سجدہ ہے، اس میں بھی تسبیح یہی ہے سبحان ربی الاعلی، تو سبحان اللہ نماز میں بھی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی تاکید کی گئی کہ جب اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھے، کیونکہ ہم اونچائی پر جا رہے ہیں لیکن اونچائی ہمارا وصف نہیں ہے، اونچائی تو اللہ کو زیب دیتی ہے، یہ اس کے لائق ہے، لیکن جب ہم اونچائی سے نیچے آتے ہیں تو گویا ہم اپنی قدر گھٹا رہے ہوتے ہیں، ہمارا مرتبہ گھٹ رہا ہوتا ہے، کم ہو رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم کو کہا گیا کہ زبان سے بولو سبحان اللہ، کہ میں تو چاہے نیچے جا رہا ہوں لیکن میرا رب نیچائی سے پاک ہے، وہ بڑا ہے، وہاں کہا سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ میں اتنی تاثیر اور اتنا اثر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا تو یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں یہی کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں بھی سبحانک۔ اور قرآن نے دوسری جگہ بیان فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، دیکھو سبحان اللہ میں ہماری پریشانیوں کا حل ہے، روزی روٹی اور ہر قسم کی پریشانیوں کا حل ہے، اس کو ورد بناوے۔ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں سبحان اللہ نہ کہتا، اللہ کی پاکی بیان نہ کہتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، لیکن سبحان اللہ کہا، اللہ کی پاکی بیان کی تو وہاں کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اب روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے تو ہم سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں 100 مرتبہ، 300 مرتبہ، 500 مرتبہ، پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کو سبحان کی تسبیح بہت پسند، تو ایک لفظ آیا تھا سبحان الذی، اس کے بعد آیا تھا اسری بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی، اس میں لفظ آیا عبدن، عبدن یعنی بندہ۔ دیکھو حضور کو معراج کروائی تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما سکتے تھے سبحان الذی اسری بنبیہ،
کہ اللہ کی ذات پاک ہیں جو اپنے نبی کو معراج کے لیے لے گئی، اپنے رسول کو معراج کے لیے لے گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، عبدن کا لفظ استعمال کیا۔ عبدیت یعنی بندہ بن کے رہنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، تواضع کے ساتھ زندگی گزارنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری صفتیں تھیں، آپ بشیر بھی تھے، خوشخبری سنانے والے، آپ نذیر بھی تھے، ڈرانے والے، آپ شفیع بھی تھے، سفارش کرنے والے، آپ خاتم النبیین بھی تھے، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، آپ امام الانبیاء بھی تھے، آپ کی بہت ساری صفتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی اور وصف بیان نہیں کیا، عبدن کا وصف بیان کیا کہ نبی کے اندر اتنے سارے اوصاف ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ وصف، سب سے اونچی کوالٹی کا وصف جو ہے وہ عبدیت، اور حضور کے اندر یہ چیز بہت پائی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تواضع کرنے والے تھے، حضور کھاتے بھی ایسے تھے جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہوں۔ آج کے دور میں ایک نوکر اپنے سیٹھ کے سامنے بیٹھ کر کس طریقے سے کھاتا ہے، اس طریقے سے حضور کھاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے آکلو کما یاکل العبد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس طریقے سے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں اپنے آقا کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہاتھ سے پانی پیتے تھے، 2 ہاتھ سے، یہ بھی تواضع کی وجہ سے، انتہائی تواضع کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، میں اس کا محتاج ہوں، اور اس طریقے سے 2 ہاتھ سے گلاس پکڑ کر پانی پیتے تھے۔ تواضع، تواضع اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اور تواضع کے اپوزٹ جو چیز ہے، اس کے خلاف جو چیز ہے وہ تکبر ہے۔ اللہ رب العزت متواضع یعنی تواضع کرنے والوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور متکبر یعنی تکبر کرنے والوں کو ختم کر دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اپنے اندر عبدیت پیدا ہے، اللہ کے بندے بن کر رہے، تواضع اختیار کرے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، بڑائی نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان بھی اس کا ایک ویلیو ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ جھکتا ہے اللہ اتنا اس کو اٹھاتا ہے۔ اور ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہ درخت جن پر پھل آتے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جن درختوں پر پھل نہیں آتے وہ اونچے کے اونچے ہوتے ہیں۔ تو جس کے اندر کچھ ہوگا وہ جھکے گا، اچھے اخلاق ہوں گے، اچھی عادتیں ہوں گی، اللہ کا ڈر ہوگا، آخرت کا یقین ہوگا، وہ جھکے گا۔ اور جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ایگو کا مسئلہ لائیں گے، نہیں میرا ایگو ہرٹ ہو رہا ہے، بات بات پر نہیں میں کیوں معافی مانگوں، وہ میرے پاس آ کر معافی مانگ، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم جو پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، آج بھی موجود ہے، اللہ رب العزت ان سے بہت کام لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں علم میں خوب برکت عطا فرمائیں۔ اس عبد کے لفظ کے ماتحت انہوں نے اپنے درس قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو اس امت کا سب سے بڑا متکبر اور تکبر کرنے والا آدمی کون؟ ابو جہل، سب سے بڑا متکبر آدمی ابو جہل۔ فرعون یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھا، اس امت کی بات چل رہی ہے، اور حضرت نے ثابت کیا ہے کہ ابو جہل فرعون سے بھی بڑا متکبر تھا۔ کیسے؟ انہوں نے ثابت کیا کہ دیکھو فرعون نے تو کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کیا تھا تکبر میں، لیکن جب اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا، فادرکہ الغرق، جب وہ غرق ہونے لگا اور فرشتے اس کو نظر آنے لگے، اس وقت اس نے بھی تو اپنا تکبر چھوڑ دیا تھا، اور کیا کہا تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ بنو اسرائیل جس اللہ کو مانتے ہیں میں بھی اس کو مانتا ہوں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا تھا اب اس کا ایمان قبول نہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ بہت بڑا متکبر آدمی تھا، تکبر کرنے والا آدمی تھا، لیکن موت کو دیکھ کر اس نے بھی تکبر چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ادھر ابو جہل کا حال دیکھیے کہ غزوہ بدر کے موقع پر اس کو جب پچھاڑ دیا گیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھ گئے، آخری وقت ہے، اب آخرت کے حالات اس کے سامنے کھلنے والے ہیں، آخری وقت میں بھی ابو جہل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا کہ چرواہے، وہ تو لیٹا ہوا ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ چرواہے
آج سے زیادہ عزت تو تجھے کبھی نہیں ملی ہوگی، کیونکہ تو مکہ کے سب سے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتا تھا۔ اور کیا کہا کہ دیکھ چرواہے، تیری تلوار سے مجھے قتل مت کرنا، میری تلوار سے کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تیری تلوار سے قتل ہوا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، میرے دنیا سے جانے کے بعد باتیں کریں گے کہ ایک چرواہے نے اتنے بڑے سردار کو قتل کر دیا۔ اس لیے تیری تلوار سے قتل مت کرنا، میری تلوار سے قتل کرنا۔ اور دوسری بات کہ سب کی گردنیں تو یہاں سے کاٹتے ہیں نا، میری ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب میری گردن مقتولین کے بیچ میں ہو، یعنی دوسرے جو قتل کیے گئے ان کے بیچ میں ہو، تو ذرا اونچی معلوم ہو۔ کتنا تکبر ہوگا وہ، موت ہے لیکن تکبر میں کیا کرنا، ذرا نیچے سے کاٹنا، کہ ذرا اونچا سر، تو لوگ دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ سردار کا سر۔ تو آخری وقت میں بھی یہ تکبر اس نے نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضرت کہتے ہیں کہ اس امت کا سب سے بڑا متکبر آدمی ابو جہل، تو یہ تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، آخری درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اور قتل کس کے ہاتھوں کیا گیا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہے کہ ایسے آدمی کو دیکھے جس کے سینے میں ذرہ برابر تکبر نہیں ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود عبدیت میں یعنی تواضع میں آخری لیول پر، اور ابو جہل تکبر کے آخری لیول پر۔ اس سے حضرت نے ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت متواضع کے ہاتھوں متکبروں کو ختم کرواتے ہیں۔ تو تواضع جو بھی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں، اور تکبر جو بھی کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں ایک بات لگے ہاتھ میں آپ کو کہہ دوں، ہم میں سے اکثر لوگ ایک جانتے ہیں کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، لیکن حضور کا چاچا نہیں تھا۔ وہ ابو جہل حضور کا چاچا نہیں تھا، سگا بھی نہیں تھا اور دور کا بھی نہیں تھا۔ مکہ کا ایک سردار تھا مشرکین مکہ کا، لیکن چاچا نہیں تھا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے، وہاں اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور تحفے میں التحیات پیش کی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات دیے۔ اب آگے جنت اور جہنم کی سیر اور اللہ کی طرف سے 3 بڑے بڑے جو تحفے دیے جائیں گے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کل بات کریں گے۔ دوسری ایک بڑی بات آئی سبحان اللہ کے بارے میں، کہ سبحان اللہ یعنی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی ذات پاک ہے ہر اعتبار سے، ہر نقصان اور کمی سے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ سبحان اللہ کی تسبیح اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اور ایک لفظ آیا تھا عبدن، یعنی بندہ بن کے رہنا، تواضع کے ساتھ رہنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تسبیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تواضع کرنے والے بھی بنا دے۔